بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے قربانی کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ہی قربانی پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، اس میں جانوروں پر رحم نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ جیو ہیں، ان پر رحم کیا جانا چاہیے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے ہورڈنگ لگائے جاتے ہیں باقاعدہ، اور فیس بک پر ایک طرح کا پروپیگنڈا اور پوسٹ وغیرہ بنا کر ڈالی جاتی ہے۔ تو ان سب کو سمپل سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، جو کہ ہضم ہو سکے تو ہضم کیجئے، کہ مسلمانوں کو قربانی کرنے کا اور جانور کو ذبح کر کے کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے مسلمان اپنی عقلیں نہیں دوڑایا کرتا، بلکہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اگر عقل دوڑانے کی کوشش کریں تب بھی اللہ کے حکم کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقلیں نہیں دوڑاتا، بلکہ اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جایا کرتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے حکم کی حکمت کوئی بھی انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ انسانی عقل اللہ کے حکم کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں قربانی میں جو سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن بہت ساری حکمتیں ایسی ہیں جو نہیں سمجھی جا سکتی، اس لیے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ سمپل سا جواب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر ہی ایسے اعتراضات کیوں ہوتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بیف کے کاروبار میں یعنی گوشت کو ایکسپورٹ کرنے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر برازیل ہے، دوسرے نمبر پر انڈیا اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 30 لاکھ جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ ہندوستان ویسے ہی دوسرے نمبر پر تھوڑی ہے بیف کو ایکسپورٹ کرنے میں، 30 لاکھ جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر کئی کمپنیاں ہیں جو بیف کو ایکسپورٹ کرتی ہیں، اس میں 4 بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ہندوستان کو نمبر 2 پر پہنچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ 4 کمپنیاں کون سی ہیں؟ وہ 4 کمپنیاں کسی مسلم کی نہیں ہیں بلکہ غیروں کی ہیں۔ میں آپ کو اس کے نام بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کے جو مالک ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی جو کمپنی ہے، جو بڑی کمپنی ہے جو بیف کو ایکسپورٹ کرتی ہے، الکبیر ایکسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کے مالک ہیں شری ستیش اور اتل سبھروال۔ اسی طرح دوسری جو بڑی کمپنی ہے جس کا نام ہے عربین ایکسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کے مالک ہیں شری سنیل کپور۔ اور اسی طرح تیسری کمپنی ہے MKR فروزن فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے مالک ہیں شری مدن ابوت۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے PML انڈسٹریز ایکسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، شری AS بندرا اس کے مالک ہیں۔ یہ 4 بڑی کمپنیاں ہیں، یہ کوئی کسی مسلمان کی نہیں ہیں بلکہ غیروں کی ہیں۔ اس پر اعتراضات کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بھی تو پورے سال جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر ہی ایسے اعتراض کیوں ہوتے ہیں؟ تھوڑا عقل سے کام لیا جائے اور دوغلاپن کو چھوڑا جائے اور حقیقت کو بیان کیا جائے۔ ایک طرفہ بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 2 طرفہ بات کیجئے، جو بات ایسی ہو جو عقل میں اترنے والی ہو۔ یہ تو بالکل بیوقوفانہ اور احمقانہ اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی رپورٹ کے مطابق آج کی جو سائنس جو کہتی ہے، بائیولوجی جو کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی حساسیت ہوتی ہے، پیڑ پودوں میں بھی زندگی ہوتی ہے، وہ بھی جیو ہوتے ہیں ایک طرح کے۔ تو پھر کیوں آپ ان کو قتل کرتے ہیں؟ کیوں آپ ان کو کھیڑتے ہیں؟ کیوں آپ ان کو کاٹتے ہیں؟ کیوں آپ سبزیاں کھاتے ہیں؟ یہ بھی تو جیو ہیں، ان پر بھی تو رحم کیا جانا چاہیے جب جانوروں پر آپ رحم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جانوروں پر رحم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو انسان سے ہمدردی کچھ نہیں ہے۔ اگر انسان سے ہمدردی ہے تو موب لنچنگ پر کیوں نہیں بولتے؟ موب لنچنگ کے خلاف قانون لانے پر کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں موب لنچنگ کو لے کر کے آواز فیس بک پر پوسٹ نہیں کرتے کہ اس کے خلاف بھی قانون بننا چاہیے؟ قربانی کے خلاف باتیں کر لیں گے، جانوروں کی ہمدردی باتیں کر لیں گے، انسان کی ہمدردی کی باتیں نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو کھلے میں گوشت بیچتی ہیں، بلکہ ایڈورٹائز کرتی ہیں ٹی وی پر، بڑے بڑے ہورڈنگ لگا کر اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جیسے KFC وغیرہ ہو گیا۔ یہ بھی تو گوشت بیچتی ہیں، یہ بھی تو جانوروں کو حلال کرتی ہیں۔ ان پر اعتراضات کیوں نہیں ہوتے؟ عجیب اتفاق ہے کہ قربانی کے موقع پر ہی ایسے اعتراض شروع ہوتے ہیں اور جانوروں کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔